آپ یہ بتائیے جو اس وقت آئی ٹی کا شعبہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس اڑان پاکستان پروگرام کے حوالے سے بھی. سب سے پہلے تو جو گریجویٹس کی آئی ٹی گریجویٹس کی تعداد میں بڑھانے کی حکومت نے بات کی ہے, اس پر آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہوگا, کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک تو بہت کافی لمبے ٹائم سے اس پر کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آئی ٹی گریجویٹ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح پروڈیوس کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سب کچھ سامنے آئے گا تو پھر ہی ہم آئی ٹی انڈسٹری میں ترقی کر سکیں گے نا. بالکل سر میں دیکھیں خالی آئی ٹی کی بات نہ کریں, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نالج اکانومی ایکسپورٹس, رائٹ. جی. آپ کا ایک ڈاکٹر پاکستان میں بیٹھا ہوا ای کامرس ویب ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے کسی اور ملک میں اپنی میڈیکل سروسز دے رہا ہے, کنسلٹیشن دے رہا ہے, رائٹ. یہ نالج اکانومی ایکسپورٹس آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, جس میں آئی ٹی میننگ سافٹ ویئر از ون آف دا ایریا. اوور آل ہماری جیسی اکانومی کے لیے نالج اکانومی ایکسپورٹس آر اے ویری سگنیفیکنٹ کائنڈ آف فوکس ایریا, جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اینڈ دیٹ ہیپنس بیکاز کہ آج کے ڈیجیٹل ورلڈ میں, ڈیجیٹل ایرا میں, یہ آپ کے لیے بڑا کنوینئنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کا سروس پرووائڈر پاکستان میں بیٹھ کے وہ نالج ایکسپورٹ سروسز باقی دنیا کو پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا, ہمارے پاس مین پاور, ایک ایجوکیٹڈ مین پاور ضرور موجود ہے, مگر جس چیز کا فقدان تھا وہ تھا ایک فوکس طریقے سے اس کو گرو کرنا, آپ کی اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت ان لوگوں کو ڈیولپ کرنا. ہمارے پاس اگر میں صرف سافٹ ویئر کی بات کرتا ہوں تو فوکس رہا ہے پاکستانی یونیورسٹیز کا کہ جو کچھ سکلز ہیں پروگرامنگ کے, اس کے اوپر فوکس رہا کہ جی وہاں پہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں تاکہ وہ گریجویٹ کر کے فوری طور پہ جابس میں آ سکیں. بٹ ہو یہ رہا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم the overall industry is disrupting a lot. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد بہت ساری وہ جو لو اینڈ جابس تھیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں, آئی ٹی میں, وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, ان کی نیڈ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جب تک ہم خود اپنی کیپیبلٹیز امپروو نہیں کریں گے, اگلے چند سالوں میں جو کرنٹ ریونیو بھی آپ کا ہے, آپ کی ایک سگنیفیکنٹ سافٹ ویئر ایکسپورٹ, آپ کو آپ کی اوور آل ایکسپورٹ کا ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن اس وقت ہے 3 سے 4 ارب کے بیچ میں, وہ پیسہ ہے جو پاکستان ڈائریکٹلی آ رہا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل سیل گلوبلی کتنی ہو رہی ہے پاکستانی سافٹ ویئر ایکسپورٹ سروسز کی, تو اس سے بہت زیادہ ہے, شاید یہ اس کا ڈبل بھی ہو. کہ وہ پیسہ ایکچولی پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے تھرو آ رہا ہے, وہ آپ کو رپورٹڈ ہے 3 سے 4 ارب ڈالر کے بیچ میں. مگر جیسے جیسے ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے, آپ کے اس لوور اینڈ اسکل کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی, اور یہ کم ہوگا بڑھنے کے بجائے. بہتر کر سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ جو یہ سیکٹر ہے اوور آل بڑا انحصار ہے پاکستانی معیشت کا آئی ٹی سیکٹر پر, اس کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ راہیں بند ہو رہی ہیں تو کچھ راہیں کھل بھی تو رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کا انحصار آج ہے, یہ انحصار بڑھتا رہے گا اور بڑھنا بھی چاہیے. آپ کا فیوچر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا فیوچر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ کی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس اور آپ کی انڈسٹری الائنڈ ہوں, تاکہ ٹریننگ جو گریجویٹ آ رہا ہے اس کے پاس وہ بیسک اسکل سیٹس موجود ہوں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سکلز ہم صرف اور صرف لوور اینڈ کو کیٹر کر رہے تھے, اور لوور اینڈ کی جابز نہ صرف یہ کہ اس کا ریونیو کم ہے, یعنی کہ جو ایک لوور اینڈ لوور اسکلڈ ہے ظاہری بات ہے وہ کم کماتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ نیڈ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. مگر اگر ہماری اکیڈیمیا جو ہے, وہ اس یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایکچولی ایوالو کریں اپنے پروگرامز کو, تو بیٹر پروڈکٹ کوڈ کم آؤٹ, اور ڈیفینیٹلی ہم پھر ایک سگنیفیکنٹ پورشن اس کا لے سکتے ہیں. دیکھیں, ایک انڈرسٹینڈ اس بات کو بھی کریں کہ ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر پاکستان جیسے ملک کا انحصار ضرور ہے, بٹ باقی بھی دنیا کے 193 ممالک ہیں جن کو بھی یہ بات پتہ ہے, اور وہ بھی آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں, رائٹ.
تو جب وہ بھی آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور وہ گرو کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی کمپیٹنگ ود دیم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.